دونوں کی یہ خود ہی تعریف بھی کریں گے اور دونوں کی مثال بھی دیں گے۔ حکم بیان کرنا یہ تو کتاب کا موضوع ہی ہے کہ جو تعریف کی جا رہی ہے اس کا حکم بیان کر کے اس کا انتظام۔ صریح کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا۔ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، کسی قسم کا اس میں کوئی خفا نہ ہو، کوئی پوشیدگی نہ ہو۔ جیسے کسی نے کہا میں نے یہ کتاب بیچ دی، میں نے یہ گھر خریدا، یا میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اگر اس طرح کے جملے کوئی کہے گا تو اس میں طلاق، تحریر، بیع، شراء جو بھی الفاظ ہیں ان سب کی مراد، ان سب کا معنی بالکل ظاہر ہے، تو اس کو صریح کہیں گے۔ الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا، صریح اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی مراد لفظ ہی سے ظاہر ہو، جیسے بیتو کہنا، اشتریتو کہنا، اور اس جیسی دوسری مثالیں۔ میں نے مزید 2 مثالیں دے دی ہیں۔ وہ حکمہ، صریح کا حکم یہ ہے انہو یوجب ثبوت معنی بأی طریق کان۔ صریح یہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے جس بھی طریقے سے ہو، یعنی اس کا استعمال خبر کے طور پہ ہوا ہو، یا صفت کے طریقے پر ہوا ہو، ندا کے طریقے پر ہوا ہو، جس بھی طریقے سے اس کا استعمال ہوگا، بہر صورت وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرے گا۔ اس کا معنی وہاں متحقق ہوگا۔ اور صریح یہ حقیقت کی قسم نہیں کے لیے قسیم نہیں ہے، حقیقت کی قسیم صریح نہیں ہے، اس لیے صریح حقیقت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ جو چیزیں آپس میں قسیم ہوتی ہیں ان میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ جمع ہونا یہ محال ہوتا ہے، جیسے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ قسیم ہیں، ان کا ایک کا دوسرے کے ساتھ پایا جانا کہ اسم بھی ہو، فعل بھی ہو، حرف بھی ہو، یہ نہیں ہو۔ تو صریح اور حقیقت یہ قسیم نہیں ہے کہ یہ ایک ساتھ نہ پائے جا سکے، یہ ایک ساتھ بھی پائے جا سکے۔ وہ حکم اور صریح کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے بأی طریق کان، اس کا استعمال جس طرح سے بھی ہوا ہو، من اخبار خبر کے طریقے پر، او نعت یا نعت کے طریقے پر، او ندا یا ندا کے طریقے پر، یہ اس کا حکم ہوا۔ اور اس کا ایک حکم یہ بھی ہے، اس کے حکم کا ایک جز یہ بھی ہے انہو یستغنی عن النیہ، کیونکہ اس کا معنی بالکل ظاہر ہوتا ہے، مراد واضح ہوتی ہے، اس لیے نیت
نیت وغیرہ کی کوئی حاجت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ نیت کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں معنی مراد میں کچھ پوشیدگی ہو۔ یہاں معنی مراد میں کسی طرح کی پوشیدگی نہیں ہے، اس لیے صریح نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ومن حکم ہی، اور صریح کے حکم ہی سے ہے، انہو یستغنی عن النیت، کہ وہ نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ صریح لفظ بول کر کے اگر کوئی اس میں کسی قسم کی تعویل کرے تو وہ تعویل نہیں ہے بلکہ تحریف ہے۔ اپنی بیوی سے کہا طلق تو کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، اور بعد میں وہ اپنی نیت بتا رہا ہے کہ میری مراد یہ تھی کہ تمہیں قید و بند سے آزاد کر دیا۔ تو صریح میں اس طرح کی تعویل کرنا، اس طریقے سے نیت بتانا یہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔ وہ چاہے جتنی اپنی نیت بتائے، طلق تو کہ اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے تو طلاق پڑ گئی، اس کی نیت بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ومن حکمہ انہ یستغنی عن النیت، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وعلی ھذا قلنا، کیونکہ صریح میں نیت کی حاجت نہیں ہے، نہ وہ نیت سے بے نیاز ہے، اسی بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے جو مسائل آ رہے ہیں، اذا قال لامرأته انت طالق او طلقتک او یا طالق، پہلے والی صورت جو ہے وہ خبر کے طریقے پر ہے، اور طلقتک طلاقا یا طلقتک یہ فعل ہے بظاہر، اس کو بھی خبر مان سکتے ہیں صفت کے طریقے پر، یا انت طالق یہ نعت کے طریقے پر بھی مان سکتے ہیں، انت طالق طلاق، انت طالق تجھے طلاق یہ صفت کے طریقے پر، طلقتک میں نے تجھے طلاق دیا خبر کے طریقے پر، یا طالق ندا کے طریقے پر، جس بھی طریقے سے صریح لفظ کو استعمال کرے جب اس نے اپنی بیوی سے یہ جملے کہے یا قول طلاق۔ انت طالق کہا ہے، طلقتک کہا ہے، یا طالق کو کہا ہے، طلاق واقع ہو گئی، نوا بھی طلاق اور لم ينوي، طلاق کی نیت سے کہا ہو یا بغیر نیت کے کہا ہو۔ کہنے جا رہا تھا کہ تم میکے چلی جاؤ، زبان سے نکل گیا انت طالق، طلاق پڑ گئی۔ وہ لاکھ کہے کہ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ تم میکے چلی جاؤ، انت طالق کہہ دیا طلاق پڑ گئی، اگرچہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں الحمدللہ کہنے جا رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہا تھا، بے اختیار زبان سے انت طالق نکل گیا۔ اس کے بے اختیار نکلنے سے، نیت کرنے سے نیت نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس طریقے سے اس کی نیت کا اعتبار کر لیا جائے تو ہر کوئی بہانہ بنانے لگے گا۔ اس لیے وہ الحمد کہا کیا ہے صرف یہ دیکھا جائے گا، کیا کہنا چاہتا تھا اس سے کوئی بحث صریح میں نہیں ہوگی۔ تو یقول طلاق ان الفاظ سے طلاق پڑ جائے گی، نوا بھی طلاق ان سے شوہر نے طلاق کی نیت کی ہو، اور لم ینوی یا اس نے طلاق کی نیت نہ کی ہو، کیونکہ یہ صریح ہیں، نیت سے بے نیاز ہے۔ وقضا لو قال لعبده، اسی طریقے سے اگر اس نے اپنے غلام سے کہا انت حر او حررتک او یا حر، غلام سے کہہ رہا ہے تو آزاد ہے یا میں نے تجھے آزاد کیا، یا یہ کہہ رہا ہے اے آزاد، تو باب تحریر میں یہ تمام کے تمام الفاظ صریح ہیں، نیت سے بے نیاز ہیں۔ اب اگر وہ اپنی کچھ اور نیت بتائے کہ میں نے یہ کہا ہے انت حر یا حررتک یا حر، اور میری نیت آزاد سے یہ ہے کہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، تو کام کرنے سے آزاد ہے،
اگرچہ وہ اپنی یہ نیت بتائے لیکن اس کی اس نیت کا صریح ہے حررت کا انت حر اور یا حر، اس لیے اس کی اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کا غلام کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی طریقے پر ہم نے یہ بھی کہا ہے اوپر سے علی ھذا قلنا آیا تھا، دوسری مثال دیا تو اس میں کہا کذا لو قالا لعبدہ، جب تیسری مثال دے رہے ہیں تو پھر علی ھذا قلنا کو کا اعادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے تھوڑا مشکل لگتا ہے بظاہر، اس لیے علی ھذا قلنا کہہ کر کے اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں تاکہ تھوڑا غور کر کے آپ اس کو سمجھیں۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے کہ صریح یہ ظاہر المراد ہوتا ہے، نیت سے بے نیاز ہوتا ہے، جس بھی طریقے سے اس کا استعمال ہو وہ اس کا معنی ثابت ہو جاتا ہے۔ ان التیمم یفید الطہارۃ، کہ تیمم سے طہارت کا فائدہ ہوگا، چاہے وہ حد سے اصغر کے لیے تیمم کرے یا حد سے اکبر کے لیے تیمم کرے، وہ پاک ہو جائے گا، طاہر ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن قولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں لِيُطَهِّرَكُمْ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ صریح ہے طہارت کے لیے، اور جب یہ طہارت کے لیے صحیح ہے تو جو اس کا معنی ہے وہ بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی چیز کے ثابت ہو جائے گا، کسی چیز کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی۔ صریح فی حصول الطہارت بھی، تیمم سے طہارت کے حاصل ہونے میں یہ آیت کریمہ صریح ہے۔ جو تطہیر کا لفظ اس آیت کریمہ میں لیطہرکم کے ذریعے سے بن رہا ہے وہ نجاست کو زائل کرنے، طہارت کو ثابت کرنے میں صریح ہے، اور جب اس بات طہارت میں وہ صریح ہے تو اس کا جو معنی ہے اس بات طہارت وہ ثابت ہو جائے گا، کسی قرینے کی، کسی نیت کی کوئی حاجت یہاں نہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ تیمم مطلقاً مطہر ہے، اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں اختلاف ہے، وللشافعی فیہ قولان، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تیمم کے سلسلے میں دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم مطہر نہیں ہے بلکہ تیمم ساتر حدث ہے، حدث کو چھپا دینے والا ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اپنا مذہب آپ سمجھ گئے ہیں کہ تطہیر سے مشتق یطہرکم کے لفظ کا استعمال قرآن مقدس میں ہوا ہے، وہ اس بات طہارت کے لیے صحیح ہے، لہذا اس بات طہارت کا معنی ثابت ہو جائے گا اور تیمم مطہر ہوگا، ہے نا، اس سے طہارت ثابت ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ طہارت ضروریہ ہے، یعنی ایسی طہارت جو بوجہ ضرورت ثابت ہو رہی ہے، اور جو چیز بوجہ ضرورت ثابت ہوتی ہے بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ ضرورت کی مقدار ہی میں ثابت ہوتی ہے۔ کوئی انتہائی بھوکا ہے، جان پہ پڑی ہوئی ہے کہ کچھ اگر کھانے کو نہیں ملے گا، جاں بلب ہے تو مر جائے گا، ایسی صورت میں اس کے لیے مردار کھانا بھی، کیوں؟ ضرورت کی وجہ سے، جان بچانے کے لیے، تو بوجہ ضرورت اس کے لیے مردار کھانا جائز ہوا،
تو کیا پیٹ بھر کے کھا لے، کچھ فریج میں بھی رکھ لے کہ بعد میں کھا لیں گے؟ بوجہ ضرورت کھانا جائز ہوا ہے، اس لیے بقدر ضرورت، جس سے جان بچ جائے اتنا ہی کھانے کی اجازت ہوگی۔ قدر ضرورت سے زیادہ اگر کھائے گا حرام ہے۔ تو جو چیز بوجہ، یہ مثال اس لیے میں نے دی ہے کہ سمجھنا تو قریب ہو جائے، جو چیز بوجہ ضرورت ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، ضرورت کی مقدار سے زیادہ وہ جائز نہیں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، یعنی بوجہ ضرورت ثابت ہے اس کی طہارت، اور جب بوجہ ضرورت ثابت ہے تو بقدر ضرورت ثابت ہوگی۔ بقدر ضرورت کا معنی یہاں یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنا ہے، تو اب ضرورت کہاں مطابقت ہو رہی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، تو اب وقت نہیں شروع ہوا، اس سے وقت شروع ہونے سے پہلے ضرورت پائی جا رہی ہے، اس لیے وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وقت کے لیے تیمم کر لیا تو اس سے دوسرے وقت کا، آنے والے وقت کا کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں وقت کے اندر، بلکہ یہاں تک بھی ان کا قول ملتا ہے کہ ایک فرض پڑھ لیا اس سے دوسرا فرض نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں سنن و نوافل فرض کے تابع ہے تو ان کو پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، جس کے لیے ضرورت ثابت ہوئی اس کے لیے بقدر ضرورت تیمم کی اجازت ہوئی، اور اگر اور کچھ پڑھنا چاہتا ہے فرائض تو اس کے لیے الگ سے اسے تیمم کرنا پڑے گا۔ ہمارے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے، تیمم طہارت مطلقہ ہے، کیونکہ قرآن میں لیطہرکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، تطہیر یہ صریح ہے اس بات طہارت کے لیے، اس لیے وہ طہارت مطلقہ ہے۔ اور جب طہارت مطلقہ ہے تو وقت سے پہلے کرے، وقت کے بعد میں کرے، وقت کے اندر کرے، تیمم کر لیا، جب تک کوئی ناقض نہیں پایا جائے گا اس وقت تک اس تیمم سے فرائض و نوافل جو بھی پڑھنا چاہے، قضا اور ادا جو بھی پڑھنا چاہے، سب پڑھنے کی اسے اجازت ہے۔ ولی شافعی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں دو قول ہے۔ پہلا قول ان کا یہ ہے انہ طہارت ضروریہ، کہ تیمم کیا ہے؟ طہارت ضروریہ ہے، اس کو سمجھ گئے؟ اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے انہ لیس بطہارت، کہ تیمم طہارت نہیں ہے، ہماری دلیل طہارت ہے پر گزر چکی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت نہیں ہے، بل ہوا ساتر للحدث، بلکہ وہ حدث کو چھپا لینے والا ہے، ساتر حدث ہے، اسے ختم کرنے والا، حدث کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ تیمم کرنے والا اگر پانی دیکھ لے تو وہ حد سے سابق عود کر آتا ہے۔ اگر تیمم نے اس کے حدث کو ظاہر کر دیا تھا، رافع حدث تھا، تو پھر اس کے عود کرنے کا کیا معنی؟ عود کر آتا ہے حد سے سابق، اس کا معنی یہ ہوا کہ تیمم نے صرف اس کو چھپا دیا تھا، صرف اس کے لیے ساتر تھا، جب پانی مل گیا تو پھر وہ حد عود کر آیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت قوی ہے، وضو کر لیا، وضو ٹوٹ گیا، یہ وجدان ماں تیمم کے ٹوٹنے کا سبب، تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تیمم ختم ہو جاتا ہے، یہی تو ہے۔ آپ باوضو ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا کہ حد سے ثابت نے عود کرایا ہے۔ تیمم کا ٹوٹ جانا، وضو کا ٹوٹ جانا، یہ آدمی بے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن حد سے ثابت کے عود کرنے کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ وہ طہارت مطلقہ ہے، رافع حدث ہے،
وجدان ماں سے تیمم اس کا ٹوٹ گیا، تیمم ختم ہو گیا، اب اس کا تیمم باقی ہی نہیں رہا، بے وضو ہو گیا، اس لیے اسے وضو کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ وَعَلَىٰ هَٰذَا يُفَرَّقُ الْمَسَائِلُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر دونوں مذہبوں کے مطابق بہت سے مسائل کی تفریق کی جاتی ہے۔ نمبر 1، من جوازہ قبل الوقت، ہمارے نزدیک وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز ہے کیونکہ وہ طہارت مطلقہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ طہارت ضروریہ ہے۔ وَأَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، 2 یا 2 سے زائد فرضوں کا ایک تیمم سے ادا کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز ہے کیونکہ وہ طہارت مطلقہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 2 فرضوں کو ایک تیمم سے ادا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ وَإِمَامَةُ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ، تیمم کرنے والے کا وضو کرنے والوں کی امامت کرنا امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے اور ہمارے نزدیک جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ وہ امامت المتیمم، تیمم کرنے والے کا وضو کرنے والوں کی امامت کرنا کیونکہ ان کے نزدیک یہ ساتر حدث ہے، اس کی طہارت جو ہے طہارت قاصرہ ہے، اس لیے امام شافعی کے نزدیک اس کا وضو کرنے والوں کے لیے کی امامت کرنا لا نیچے جو علت بتا رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہ تو صحیح ہے۔ یہاں جو اندنا لکھا ہے یہ کس پہ لکھا ہے؟ اوپر والے ارے اس میں تیسرے نمبر کے نیچے بھی لکھا ہے، وہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ اندنا بھی لکھا ہے، اندنا لا اندو، وہ امامت المتیمم میں تیمم کرنے ادھر جو ہے اس کی بات بتا جائز ہے نا۔ وہ امامت المتیمم میں تیمم کرنے والے کا امامت کرنا وضو کرنے والوں کے لیے یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کیونکہ یہ طہارت قاصرہ ہے، اس کی وہ ساتر حدث ہے، صرف رافع حدث نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک اس کا امامت کرنا جائز نہیں ہے۔ وجوازہ بدون خوف تلف النفس اب العضو بالوضو، اور تیمم کا جائز ہونا خود کے ہلاک ہونے یا عضو کے ہلاک ہونے کے خوف کے بغیر وضو کے ذریعے، یعنی وضو کرنے سے جان جانے کا خوف ہے یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہے، اس خوف کے بغیر تیمم کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، اگر اندیشہ ہو تو بھی جائز ہے۔ وہ جواز ہو بدون خوف تلف النفس، نفس یعنی جان کے تلف ہونے کے خوف کے بغیر، جیسے کہ پانی نہیں پا رہا ہے، وضو سے جان جانے کا خطرہ نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے وضو کرنا تیمم کرنا اور وہ تیمم کرنا جائز ہے تلف نفس کے خوف کے بغیر، ایسے ہی تلف وضو کے خوف کے بغیر بالوضو، وضو کے ذریعے سے، یعنی وضو سے نفس کے طرف کے خوف اور وضو سے عضو کے طرف کے خوف کے بغیر تیمم کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ جوازہ للعید والجنازۃ، وہ نمازیں جو لا الہ بدل فوت ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہمارے نزدیک تیمم کرنا جائز ہے، امام شافعی کے نزدیک طہارت ضروریہ ہے، اس لیے صرف فرض کے لیے جائز ہے، باقی چیزوں کے لیے جائز ہے۔ وہ جوازہ للعید، اور تیمم جائز ہے عید کے لیے کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، والجنازۃ، اور جنازے کے لیے بھی
کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے تو ان کے لیے تیمم جائز ہوگا ہمارے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک۔ وجوازہ بنیت طہارت، اور تیمم طہارت کی نیت سے جائز ہے ہمارے نزدیک۔ امام شافعی کے نزدیک تیمم میں نیت کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جیسے وضو ہے ایسے ہی تیمم بھی ہے۔ صفا ہو گیا، ابھی آدھا صفا۔ والکنایا، اور دوسری قسم کنایا ہے، صریح کا بیان یہاں پورا ہو گیا۔ والکنایا ہے مستتر معنی، کنایا اسے کہتے ہیں جس کا معنی پوشیدہ ہو، جس کے معنی میں خفا ہو، جس کے معنی میں پوشیدگی ہو۔ قائل کی نیت جب تک وہ اپنی نیت نہ بتائے اس وقت تک مراد واضح نہ ہو اسے کنایا کہتے ہیں۔ والمجاز قبل ان یصیر متعارفا بمنزلۃ الکنایۃ، اور مجاز عام اور تام ہونے، شائع اور ضائع ہونے سے پہلے کنایا کے درجے میں ہے، کیونکہ مجاز میں بھی تردد کا معنی پایا جاتا ہے، کنایا میں بھی تردد کا معنی پایا جاتا ہے۔ دونوں معنوں کا احتمال ہوتا ہے جب تک کوئی ایسا قرینہ نہ پا لیا جائے جس سے کوئی ایک معنی متعین ہو جائے، یا قائل اپنی مراد نہ بیان کر دے، اس وقت تک کوئی ایک معنی متعین نہیں ہوتا ہے۔ قرینے سے بھی کوئی ایک معنی متعین ہو جاتا ہے، قائل کے اپنی مراد بیان کرنے سے بھی معنی متعین ہو جاتا ہے۔ اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے، عام اور شائع و ظاہر ہونے سے پہلے کنایا کے درجے میں ہے، کیونکہ دونوں میں تردد کا معنی ہوتا ہے۔ وہ حکم الکنایۃ، اور کنایا کا حکم ثبوت الحکم بہا عند وجود النیت او بدلالت الحال۔ اس کی تفصیل قدوری میں تھوڑی سی پڑھے ہوں گے، جہاں طلاق کنایا کا بیان آیا ہوگا کہ اگر قائل کی نیت ہے، دو معنوں کا لفظ میں احتمال ہے، وہ کسی ایک معنی کو بیان کر دے کہ یہ میری مراد ہے، وہ متعین ہو جائے گا۔ ایسے ہی قرینے سے بھی، دلالت حال سے بھی معنی کی، کسی ایک معنی کی تعین ہو جاتی ہے۔ جیسے طلاق ہی کی گفتگو چل رہی ہے اور گفتگو طلاق کی چل رہی ہے، اسی بیچ میں وہ کہہ رہا ہے انت بائن، تو یہ طلاق کے لیے متعین ہے۔ اس میں کئی صورتیں آپ نے پڑھا ہے قدوری میں کہ ایسا لفظ کہے جو سب و شتم کا احتمال رکھے، ایسا لفظ کہے جو صرف جواب کا احتمال رکھے، اور ایسا لفظ کہے جو نہ جواب کا احتمال رکھے نہ سب و شتم کا احتمال رکھے۔ یہ تین صورتیں وہاں پر بتائی گئی ہیں۔ ان تین صورتوں میں ہے نا، پھر مذاکرہ طلاق، عدم مذاکرہ طلاق، ان سب کو آپس میں ضرب کرنے سے کئی صورتیں بنتی ہیں۔ بعض میں نیت کی حاجت ہوتی ہے اور بعض میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ وہاں پڑھے ہیں، یہاں ان تفصیلات سے بحث نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ دلالت حال، یعنی قرینہ اگر پایا جا رہا ہے کہ اس نے طلاق کی نیت کی ہے، تو اس کے نیت بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہے نا، اس کے بتائے بغیر اس لفظ کو طلاق کے لیے مان لیا جائے گا، دو معنوں میں سے ایک معنی متعین ہو جائے گا۔ وہ حکم الکنایت، کنایا کا حکم ثبوت الحکم بھی عند وجود النیت، نیت پائے جانے کی صورت میں اس سے حکم کا ثابت ہو جانا، او بدلالت الحال، یا مذاکرہ طلاق یا اور بھی کوئی قرینہ پائے جانے کی صورت میں کنایا سے حکم کا ثابت ہو جانا، یہ کنایا کا حکم ہے۔ اذ لا بد له من دلیل یزول بھی تردد، کیونکہ کنایا میں تردد ہوتا ہے، دو معنی ہے یا اس سے زائد بھی، وہاں احتمال دو معنوں کا ہوتا ہے کم سے کم۔ اب دو معنوں میں سے کون سا معنی مراد ہے، اس کے لیے تردد کو زائل کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ دلیل یا تو قائل یا خود اپنی مراد بتا دینا ہے یا کوئی قرینہ پایا جائے گا۔ اذ لا بد له من دلیل یزول به تردد، کیونکہ کسی دلیل کا پایا جانا ضروری ہے
جس سے وہ تردد اور شبہ ظاہر ہو جائے، وَيَتَرَجَّحُ بِهِ بعض الوجوہ، اور اس دلیل کی بنیاد پر اس کے مختلف محتمل معانی میں سے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ لَفْظُ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِیمِ کِنایہ، اسی وجہ سے بینونت کے لفظ کو، تحریم کے لفظ کو کنایات میں شمار کیا گیا ہے۔ فی باب الطلاق، طلاق کے باب میں بینونت اور تحریم کے لفظ کو کنایا میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تو انت بائنون کہا ہے کہ تو جدا ہے، اس کی وضاحت آپ نے قدوری میں پڑھی ہوگی۔ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے تو مجھ سے جدا ہے، تو مجھ سے جدا ہے، ایک معنی اس معنی کا بھی یہاں احتمال ہے۔ اور انت بائنون تو بڑی نافرمان ہے، تو نیکیوں سے جدا ہے، تو بھلائیوں سے جدا ہے، ایک معنی اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو دو معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں اور دونوں برابر کے ہیں کہ کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس لیے انت بائنون جب کہے گا تو دونوں کا برابر احتمال رہے گا۔ انت بائنون منی، تو مجھ سے جدا ہے، یا انت بائنون اس کا ایک معنی ہوگا کہ تو گناہوں سے جدا ہے۔ کوئی ایک معنی مراد لینے کے لیے قائل کی مراد کیا ہے، اس نے کیا مراد لیا ہے، وہ جو بتائے گا اس کے مطابق۔ ایسے ہی جب اس نے یہ کہا ہے کہ انت حرام، کہ تو حرام ہے، تو اس میں میرے اوپر حرام ہے، شوہر پر حرام ہے، ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ تو دوسروں پر حرام ہے، اجنبی عورت شوہروں پر، اجنبی مردوں پر تو حرام ہے۔ دو معنی ہیں، دونوں کا یہاں برابر کا احتمال ہے، اور جب دونوں معنوں کا برابر کا احتمال ہے تو ایک معنی مراد لینے کے لیے مراد کی ضرورت ہوگی، نیت کی ضرورت ہوگی، اس کے بیان کی ضرورت ہوگی۔ معلوم ہونے سے نہیں ہوتا، یہ لفظ ذو وجہین پہلے سے معلوم ہے، لیکن جو لفظ وہ استعمال کر رہا ہے وہ لفظ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے، اس کو خبر دے رہا ہے اس کے ظہور کی۔ جیسے ہوتا کیا ہے کہ جو سوال کر رہا ہے تو اس میں بھی نظر نہیں ہوتی ہے، عورت ہے جو اجنبی اور مردوں سے ملتی جلتی ہے، بات کرتی ہے نا، اس نے کہا انت حرام، کیا معنی ہے؟ وہی بتاؤ، اس کے بعد سے کیا معنی مراد ہے؟ اجنبی مردوں سے ملتی جلتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے، شوہر کہہ رہا ہے انت حرام، آپ کہیں گے طلاق پڑ گئی، کیوں؟ ان سے ملنا جلنا حرام ہے، ان سے بات چیت کرنا حرام ہے، تو اس میں یہ معنی نہیں لیا جاتا ہے۔ تو یہاں برابر کا احتمال ہے دونوں معنوں کا، اور جب دونوں معنوں کا برابر کا احتمال ہے تو ایک معنی، کوئی ایک معنی مراد لینے کے لیے مراد نیت کو بتانا۔ اسی وجہ سے لفظ بینونت اور لفظ تحریم کو باب طلاق میں کنایات میں سے مانا گیا ہے، لمعنت تردد کے پائے جانے کی وجہ سے۔ تو یہاں دو ہی لفظ ہے، میں نے دو کو سمجھا دیا کہ اس میں دو دو چیزوں کا احتمال ہے۔ قدوری آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں 10-20 لفظ آئے ہیں اور سب کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس میں کس کس چیز کا احتمال پایا جاتا ہے نا۔ اس کو بھی سمجھ چکے تھے لیکن میں یہاں تفصیل کو سمجھا رہا ہوں، وہ استطار المراد اور مراد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے۔ لا انہ یعمل عمل الطلاق، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کنایات طلاق کا عمل کرتے ہیں، اگر طلاق کا عمل کرتے تو ایسی صورت میں اس سے کون سی طلاق پڑھنی چاہیے؟ رجعی پڑھنی چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے، یعنی صریح کا عمل کرتے، اگر تو صریح سے طلاق رجعی پڑتی ہے نا، تو ان سے بھی رجعی پڑتی۔ لا انہ یعمل عمل الطلاق، تو اسی وجہ سے یعنی تردد ہونے کی بنیاد پر ان کو باب طلاق میں کنایا مانا گیا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ طلاق ہی سے کنایا مان لیا گیا، صریح سے کنایا مان لیا
ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ جدائی طلاق کا جو معنی ہے جدائی ہونا، الگ ہونا، وہ ہے لا انہ یامر امر طلاق، یہ معنی نہیں ہے کہ یہ طلاق کا عمل کرتا ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْقِنَایَاتِ فِي حَقِّ اپنے ولایت رجعت، اور اس سے یعنی ان الفاظ کا حکم نکاح کا ختم ہو جانا ہے، اور اس سے کنایات کے حکم کی تفریح ہوتی ہے کہ فی حق کے عدم ولایت رجعت، کی رجعت کی ولایت، عدم ولایت رجعت کے حق میں، ولایت رجعت کے نہ ہونے کے حق میں، کہ اگر کنایا کے ذریعے سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ بائنہ ہو جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے تو رجعت کا حق نہیں ہوگا کہ کہہ دے تو میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لیا، اس سے نکاح صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں اثر نو جدید مہر پر اس عورت سے نکاح کرے، رجعت کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ لوجود مانت تردد فی الکنایت لا یقام بها العقوبات، اور کنایات میں تردد کا معنی پایا جاتا ہے کہ یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے، یہاں سے بات بدل رہی ہے، اور جب اس میں تردد کا معنی ہے تو حدود و قصاص کے بارے میں، سزاؤں کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے تندرو بالشبہات، کہ وہ شبہات سے ثابت ہو جاتے ہیں، اس میں تردد کا معنی ہے، لہذا سزائیں کنایا الفاظ کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوں گی۔ وجود مانت تردد فی الکنایت، اور کنایا میں تردد کے معنی کے پائے جانے کی وجہ سے ان کی بنیاد پر کنایا الفاظ کی وجہ سے سزائیں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ حتی لو اقر علی نفسی فی باب الزنا والسرقہ، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے آپ پر زنا کے باب زنا کا اقرار کیا یا چوری کا اقرار کیا کنایا کے لفظ کے ذریعے سے، ایسے لفظ کے ذریعے سے جو زنا اور زنا کے علاوہ میں استعمال ہوتے ہیں، چوری اور چوری کے علاوہ میں استعمال ہوتے ہیں، اخذ تو لے لیا ہوں، چوری کر لیا ہوں، غصب کر لیا ہوں، پیسے لیا ہوں، سب کے لیے، یا جامعات و فلانا کہا تو یہ لفظ بھی کئی معنوں میں وطی کے معنی کے لیے متعین نہیں ہے، اس کے ساتھ اکٹھا ہونے کے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ لا یقام علیہ الحد، تو جب ذو وجہین لفظ استعمال کرے گا سزائیں جس سے دی جاتی ہیں ان چیزوں میں تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی، معلوم یذکر اللفظ الصریحہ، جب تک کہ وہ صریح لفظ کو نہ ذکر کرے۔ ولہذا المعنی لا یقام الحد علی الاخرس بالاشارہ، اسی وجہ سے اشارے کی بنیاد پر گونگے پر حد قائم نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہاں شبہ پایا جاتا ہے اور شبہ سے حدود سزائیں ولو قذف رجلا بالزنا، اور اگر کسی آدمی کو زنا کی تہمت لگائی، فقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، کسی نے زنا کی کسی پر تہمت لگائی اور وہیں دوسرا کھڑا تھا، اس نے کہا صدقتا، اس قائل سے جو تہمت لگا رہا ہے اس سے کیا کہہ رہا ہے، صدقتا، تو سچا ہے، تو اب کیا وہ بھی قاذف مانا جائے گا جو صدقتا کہہ رہا ہے، یا وہ قاذف نہیں مانا جائے گا؟ ولو قذف رجلا بالزنا، کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، فقال الآخر، تو دوسرے شخص نے جو اس کے ساتھی میں تھا اس نے کہا صدقتا، تو سچا ہے، لا یجب الحد علیہ، تو اس دوسرے پر حد نہیں قائم کی جائے گی، وہ قاذف نہیں مانا جائے گا، کیونکہ صدقتا میں جو وہ اس کی یا صدقتا یا صدقتا دونوں ہو رہا ہے، یہاں تصدیق آ رہی ہے اس لیے صدقتا پڑھنا، تو لا یجب الحد علیہ لاحتمال تصدیق لہو فی غیرہ، کیونکہ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باب قذف میں اس کی تصدیق کر رہا ہو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تو سچا ہے، یعنی ہمیں تجربہ ہے کہ تو تمام معاملات میں سچ بولتا رہا ہے، ہمیں تجربہ ہے تیری سچائی کا، تمام چیزوں میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تو سچ ہی بولتا ہے، تو اب یہاں اس قذف کی تصدیق کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ میں تصدیق کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے حد قائم نہیں کی جائے گی۔ لاحتمال تصدیق لہو، یہ عین قاذف جو آ رہا ہے اور غیر ہی پر اس کو ملا کر کے بین السطور بنا دیا ہے، یہ غلط ہے۔
اے قاذف جو ہے یہ لہو میں ہا کی ضمیر کا مرجع ہے، اس لیے اس کو نشان جو بنا ہوا ہے اس میں پتہ نہیں کہاں بنا ہوا ہے، اس کے پاس دوسرا نسخہ ہے، اچھا اس میں صحیح، میرے پاس کوئی نسخہ نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے کاٹ کر کے بنا دیا۔ لا یجب الحد علیہ الاحتمال التصدیق لہو قاذف کی تصدیق اس قذف کے علاوہ میں کرنے کے احتمال کی وجہ سے، لے احتمال تصدیق لہو کہ وہ دوسرا قاذف کی تصدیق کا اس احتمال کی وجہ سے کہ وہ دوسرا قاذف کی تصدیق کر رہا ہے فی غیرہ قذف کے علاوہ میں، میں ہر جگہ مرجع بول رہا ہوں تاکہ مرجع متعین ہو جائے، جو یہاں بین السطور لگا ہے اس کی وجہ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو یہ بحث کنایا اور صریح کی یہاں پر پوری ہو گئی، اگر صفحہ ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو،